السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 126۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان میں پورا اتر گیا تو فرمایا کہ میں تجھ کو انسانوں کا امام یعنی پیشوا بناتا ہوں۔ اس نے عرض کیا اور میری اولاد کے متعلق کیا حکم ہے؟ جواب دیا ان میں سے جو ظالم ہوں گے انہیں میرا عہد نہیں پہنچتا۔ معزز حاضرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 بنیادی ستون ہیں: توحید یعنی کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ وہ عبادات ہیں جو ہمیں تیار کرتی ہیں ایک بڑی عبادت کے لیے۔ یعنی بڑی عبادت کیا ہے؟ تمام انسانوں کو اللہ کی بندگی میں لے آنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جن اور انس کو سوائے اس غرض کے لیے کہ وہ میری بندگی کریں۔ یعنی انسان جن کی پرستش کر رہا ہے ان تمام کو اللہ کی بندگی میں لے آنا اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، بھلائیوں کو پھیلانا، برائیوں کو مٹانا، قرآن مجید کا پیغام عام کرنا، اس کے پیغام کو سمجھنا، عمل کرنا اور اسے پہنچانا، عدل اور نظام قسط قائم کرنا، ظلم اور زیادتی کے خلاف جد و جہد کرنا۔ یہ تمام چیزیں دراصل یہ عبادات ہم کو سکھاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس یہ صرف عبادت کر کے ہم خاموش بیٹھ جائیں، بلکہ یہ عبادات جیسا پہلے گزشتہ بھی ہمارے سامنے آیا، یہ ہمیں تربیت دیتی ہیں بڑے کام کے لیے۔ یہ بلکہ ہمارا ایک مسلمان ہونے کا کوالیفائنگ کرائیٹیریا ہے۔ تو یہ 5 بنیادی ستون ہیں اسلام کے، جس کے اوپر دین قائم ہے۔ دین کیا ہے؟ مکمل حیات زندگی ہے۔ اب گزشتہ ہمارے مطالعے میں سیریز میں کلمہ طیبہ، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ٹاپکس آ چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ آج سے حج کا سیزن بھی شروع ہو رہا ہے، اور حج کے متعلق جو باتیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے انشاءاللہ اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حج کے معنی عربی زبان میں زیارت کا قصد کرنے کے ہیں۔ حج میں چونکہ ہر طرف سے لوگ کعبے کی زیارت کا قصد کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام حج رکھا گیا، اور صاحب استطاعت کے لیے یہ ضروری ہے۔ صاحب استطاعت نہ ہو تو ٹھیک ہے کوشش کرے، لیکن صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اگر کوئی حج نہیں کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی زبردست حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود بھی اگر حج نہیں کیا تو وہ گویا عیسائی یا یہودی بن کر مرا۔ یعنی کتنا خطرناک ہے۔ یعنی استطاعت ہونے کے بعد ہمیں فوراً جو ہے وہ حج کرنا چاہیے۔ اب اس کا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حج کی ابتدا، تو یہ بھی ایک بڑا سبق آموز واقعہ ہے، قصہ ہے، بلکہ سچا سبق آموز ہمیں واقعہ ہے۔ اس واقعے کو غور سے سنیے تاکہ حج کی حقیقت اچھی طرح آپ کے ذہن نشین ہو جائے، پھر اس کے فائدوں کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو حالات تھے،
کون مسلمان، عیسائی یا یہودی ایسا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے واقف نہ ہو؟ دنیا کی 2/3 سے زیادہ آبادی ان کو اپنا رہنما، پیشوا مانتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں انہی کی اولاد سے ہیں۔ تو دنیا کے 3 بڑے مذہب یہودیت، جیوس، نصرانیت، کرسچینٹی اور مسلمس، یہ تینوں جو ہے ابتدا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ تعلیمات نہیں تھی کہ جو ہے یہ اسلام یعنی مسلمانوں سے پہلے یہ لوگوں نے وہ مذہب ایجاد کیا، بلکہ اس کے اندر ان کی تعلیم تو توحید پر تھی، رسالت پر تھی، آخرت پر تھی، لیکن جو صحیفے، جو احکامات انہیں دیے گئے تو وہ احکامات کے اندر انہوں نے تحریف کیا، بدل دیا، کچھ ایڈ کیا، کچھ ڈیلیٹ کیا۔ اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ایڈ اور ڈیلیٹ کرنے کی وجہ سے اس کے اندر چینج لے آئے، اپنے نفس کے مطابق چیزیں اس کے اندر ڈال دی، جو اپنے نفس کے خلاف تھے ان کو ہٹا دیا، اور پھر جو موجودہ یا اس دور کے جو روایات تھے، رسومات تھے، کسٹمز تھے، ٹریڈیشنز تھے، ان سب کو اس کے اندر ڈالا۔ ایسے یہ لوگوں نے اس کے کتابوں کے اندر ترمیم کی۔ انہی کی روشن کی ہوئی شمع سے دنیا بھر میں ہدایت کا نور پھیلا، اور خانہ کعبہ ہدایت کا مرکز ہے۔ 4000 سال سے زیادہ مدت گزری جب وہ عراق کی سرزمین میں پیدا ہوئے تھے۔ اس مقام کا نام تھا اور اس وقت ساری دنیا اللہ کو بھولی ہوئی تھی۔ روئے زمین پر کوئی ایسا انسان نہ تھا جو اپنے اصلی مالک کو پہچانتا ہو اور صرف اسی کے آگے اطاعت اور بندگی میں سر جھکاتا ہو۔ جس قوم میں انہوں نے آنکھیں کھولی، وہ اگرچہ اس زمانے میں دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم تھی، یعنی ڈیولپڈ قوم تھی، جیسا آج ہم دیکھتے ہیں ڈیولپڈ کنٹریز، ویسی وہ قوم تھی، لیکن گمراہی میں بھی وہی سب سے آگے تھی۔ علوم اور فنون اور صنعت اور حرفت میں ترقی کر لینے کے باوجود ان لوگوں کو اتنی ذرا سی بات نہ سوچتی تھی کہ مخلوق کبھی معبود ہونے کا اہل نہیں ہو سکتا، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ کیسے معبود ہو سکتا، یہ بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ان کے ہاں ستاروں اور بتوں کی پرستش ہوتی تھی۔ نجوم، فالگیری، غیب گوئی، جادو ٹونے، تعویذ گنڈے کا خوب چرچا تھا۔ جیسے آج کل ہندوؤں میں پنڈت اور برہمن ہیں، اسی طرح اس زمانے بھی پجاریوں کا ایک طبقہ تھا جو مندروں کی محافظت بھی کرتا، لوگوں کو پوجا بھی کراتا، شادی اور غمی وغیرہ کی رسمیں بھی ادا کرتا، اور غیب کی خبریں بھی لوگوں کو بتانے کا ڈھونگ رچاتا تھا۔ عام لوگ ان کے پھندے میں ایسے پھنسے ہوئے تھے کہ انہی کو اپنی اچھی اور بری قسمت کا مالک سمجھتے تھے، یعنی یہ پروہتوں کو، پنڈتوں کو اپنی قسمت کا مالک سمجھتے تھے، انہی کے اشاروں پر چلتے تھے اور بے چوں چرا ان کی خواہشات کی بندگی کرتے تھے، کیونکہ ان کا گمان تھا کہ دیوتاؤں کے ہاں ان پجاریوں کی پہنچ ہے۔ جیسا آج ہم جہالت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا، بادشاہ کے پاس اگر پہنچنا ہو تو جو ہے ہمیں کوئی نہ کوئی ذریعہ چاہیے، وسیلہ چاہیے، سفارش چاہیے، تب یہ کر سکتے ہیں، ایسا سمجھتے تھے۔ تو اس طریقے سے ان کے اندر شرک آ گیا تھا، اور توحید دور دور تک نہیں تھا، بلکہ نام لینے والا بھی نہیں تھا۔ تنہا اللہ کے تنہا جو ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت اور آخرت کی دعوت ان کے سامنے پیش، یہ چاہیں تو ہم پر دیوتاؤں کی عنایت ہوگی ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اس شہر کی آبادی روایات میں آتا ہے کہ 5 لاکھ کے قریب تھی، اور صنعت، تجارت عروج بام پر تھی، سود خوری عام طور پر پھیل گئی تھی، اور متعدد
برائیاں جو ہے اس کے اندر تھے، دنیا پرستی ان کے اندر پائی جاتی تھی، اور دعائیں جو مانگا کرتے تھے وہ عمر درازی کے دعائیں مانگتے تھے اور دنیا مانگتے تھے، یہی ان کے اکثر صحت مانگتے تھے، تو یہ ان کی جو ہے مخصوص دعائیں اسی بنیاد پر جو ہے ہوا کرتی تھی۔ اور عام لوگوں کا اپنا پجاری لوگ جو ہے عام لوگوں کو اپنا بندہ بنا کر رکھنے میں بادشاہ پجاریوں کے مددگار تھے، اور پجاری بادشاہوں کے، دونوں ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے۔ ایک طرف حکومت ان پجاریوں کی پشت پناہی کرتی تھی، اور دوسری طرف یہ پجاری لوگوں کے عقیدے میں یہ بات بٹھاتے تھے کہ بادشاہ وقت بھی خداؤں میں سے ایک خدا ہے۔ دیکھیے کیسے رسومات، کیسے احکامات، کیسی باتیں کر کے لوگوں نے اس کو یہ کیا۔ ملک اور رعیت کا مالک ہے، اس کی زبان قانون ہے، اور اس کو رعایا کی جان اور مال پر ہر قسم کے اختیارات حاصل ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بادشاہوں کے آگے پورے بندگی کے مراسم بجائے لائے جاتے تھے، تاکہ رعایا کے دل و دماغ پر ان کی خدائی کا خیال مسلط ہو جائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ، ایسے زمانے اور ایسی قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور لطف یہ ہے کہ جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ خود پجاریوں کا گھرانہ تھا۔ ان کے باپ دادا اپنی قوم کے پنڈت اور برہمن تھے۔ اس گھر میں وہی تعلیم اور وہی تربیت ان کو مل سکتی تھی جو ایک پنڈت زادے کو ملا کرتی ہے۔ اسی قسم کی باتیں بچپن سے کانوں میں پڑتی تھیں۔ دیکھیے اللہ کی قدرت، جب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ تعالیٰ نے فرعون کے یہاں کی، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اپنے باپ جو پنڈت پجاری تھے اور ایک اعلیٰ منصب پر بادشاہ کے دربار میں فائز تھے۔ اللہ جب کام لینا چاہتا ہے تو کیسے لیتا ہے کہ اس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، یعنی جب کام لینا ہے تو لے کر ہی رہتا ہے، چاہے حالات کیسے کٹھن سے کٹھن، مشکل سے مشکل ترین کیوں نہ ہو، جب کام لینا ہے تو لے کر ہی رہتا ہے۔ تو اسی قسم کے باتیں بچپن سے کانوں میں پڑتی تھی۔ وہی پیروں اور پیرزادوں کے رنگ ڈھنگ اپنے بھائی بندوں اور برادری کے لوگوں میں دیکھتے تھے۔ وہی مندر کی گدی ان کے لیے تیار تھی جس پر بیٹھ کر وہ اپنی قوم کے پیشوا بن سکتے تھے، کیونکہ والد ایک بڑے عہدے پر فائز تھے، اس لیے ظاہر ہے والد کے بعد ان کا ہی نمبر بادشاہ کے دربار میں آنے والا تھا۔ اور انسان آج ہم دیکھتے ہیں جو محنت جو کرتا ہے، اقتدار، مال، دولت کے لیے کرتا ہے، وہ چیز انہیں بیٹھے بٹھائے ان کو مل رہی تھی، بغیر مانگے جو ہے وہ انہیں مل رہی تھی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن اتنا دنیاوی زندگی کے آسائش ان کو ملنے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کو تلاش کیا۔ وہی نظر اور نیاز اور چڑھاوے جن سے ان کا خاندان مالا مال ہو رہا تھا، ان کے لیے بھی حاضر تھے۔ اسی طرح لوگ ان کے سامنے بھی ہاتھ جوڑنے اور عقیدت سے سر جھکانے کے لیے موجود تھے۔ اسی طرح دیوتاؤں سے رشتہ ملا کر اور غیب گوئی کا ڈھونگ رچا کر وہ ادنا کسان سے لے کر بادشاہ تک ہر ایک کو اپنی پیری کے پھندے میں پھانس سکتے تھے۔ اس اندھیرے میں جہاں کوئی ایک آدمی بھی حق کو جاننے اور ماننے والا موجود نہ تھا، نہ تو ان کو حق کی روشنی ہی کہیں سے مل سکتی تھی، اور نہ کسی معمولی انسان کے بس کا یہ کام تھا کہ اس قدر زبردست ذاتی اور خاندانی فائدوں کو لات مار کر محض سچائی کے پیچھے دنیا بھر کی مصیبتیں مول لینے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے آمادہ ہوئے۔ تو یہ ہے وہ ان ابتدائی حج کے متعلق جو باتیں اور ابراہیم علیہ السلام کی مختصر سی سیارت، اور بھی تفصیلات ہیں اس میں انشاءاللہ آئندہ ہم لیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
الحمد للہ رب العالمین.